گدھے اور بیل کی کہانی۔ وزیر نے کہا کہ اچھا بیٹی سن، ایک سوداگر تھا، اس کے پاس بہت مال و دولت تھی اور بہت سے مویشی۔ سوداگر کی ایک بیوی تھی اور کئی اولادیں۔ خدا نے اسے جانوروں اور چڑیوں کی بولیاں سمجھنے کا علم عطا کیا تھا۔ اس کا مکان سمندر کے کنارے تھا۔ اس کے گھر میں ایک گدھا اور ایک بیل تھا۔ ایک روز بیل گدھے کے تھان پر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ جھاڑو سے جھاڑا جھٹکا اور اس پر پانی کا چھڑکاؤ کیا ہوا ہے، اور گدھے کے تو بڑے میں چھنے ہوئے جو اور صاف ستھری گھاس پڑی ہوئی ہے۔ کبھی کبھی اس کا مالک کسی خاص ضرورت کے لیے اس پر سوار ہوتا ہے، مگر فوراً واپس آ جاتا ہے۔ ایک روز سوداگر نے بیل کو گدھے سے کہتے ہوئے سنا کہ خدا تجھے خوشحالی مبارک کرے، میں تھکا ماندہ رہتا ہوں اور تو عیش و آرام میں زندگی بسر کرتا ہے۔ تو چھنے ہوئے جو کھاتا ہے اور لوگ تیری خدمت کرتے ہیں۔ مالک کبھی کبھی تجھ پر سوار ہو کر نکلتا ہے مگر فوراً لوٹ آتا ہے۔ مجھے تو دیکھ کہ میں ہمیشہ ہل اور چکی میں جتا رہتا ہوں۔ گدھے نے جواب دیا کہ اچھا ایسا کر کہ جب تجھے کھیت پر لے جائیں اور تجھ پر جوا رکھیں تو لیٹ جائیو، اور اگر تجھے ماریں تب بھی مت اٹھیو، یا اٹھیو اور گر پڑیو۔ جب وہ تجھے گھر لائیں اور تیرے آگے چارہ ڈالیں تو مت کھائیو، گویا تو بے حد کمزور ہے۔ اسی طرح 2-3 دن تک کھانا پینا چھوڑ دے، پھر تجھے بھی محنت مشقت سے آرام مل جائے گا۔ سوداگر ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ جب ہرواہا بیل کے پاس چارہ لایا تو اس نے صرف 2-1 منہ مارے اور بس۔ جب دوسرے دن صبح کو وہ بیل کو کھیت میں لے جانے کے لیے آیا تو اسے بے حد کمزور پایا۔ ہرواہا بہت اداس ہوا اور سمجھا کہ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ کل دن بھر جتا رہا ہے۔ یہ خبر اس نے سوداگر کو پہنچائی اور کہا کہ اے آقا، بیل آج کام کے قابل نہیں، رات بھر اس نے چارہ چھوا تک نہیں۔ سوداگر سمجھ گیا کہ کیا معاملہ ہے اور کہنے لگا کہ اچھا، اس کے بجائے آج دن بھر گدھے کو جوت۔ جب دن بھر جتنے کے بعد گدھا شام کو گھر واپس آیا تو بیل نے اس کی مہربانی کا بہت شکریہ ادا کیا، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ دن بھر عیش و آرام سے رہا۔ لیکن گدھے نے کچھ جواب نہ دیا اور دل ہی دل میں شرمندہ تھا۔ جب دوسرا دن ہوا تو ہرواہا پھر گدھے کو لے گیا اور شام تک اس سے کھیت جتوایا۔ جب گدھا دن بھر تھکا ماندہ گردن ڈالے ہوئے واپس آیا تو بیل نے اسے دیکھ کر پھر اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کی تعریف کی۔ گدھے نے کہا کہ سن، میں تیری خیر خواہی چاہتا ہوں، اس لیے میں تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے مالک کو کہتے سنا ہے کہ اگر بیل اپنی جگہ سے اٹھنے کے قابل نہ رہا ہو تو اسے قصاب کے حوالے کر دینا، تاکہ وہ اسے ذبح کر ڈالے اور اس کی کھال کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ اس لیے مجھے تجھ پر ترس آتا ہے اور میں تجھے محض نصیحت کرتا ہوں اور بس۔ جب بیل نے گدھے کو یہ کہتے سنا تو اس نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا کہ کل میں ان کو پریشان نہ کروں گا۔ اس روز اس نے سارے چارے کو صفا چٹ کر دیا، یہاں تک کہ خالی توبڑا چاٹنے لگا۔ مالک یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ جب صبح ہوئی تو سوداگر اپنی بیوی کے ساتھ بیل کے تھان پر گیا۔ اتنے میں ہرواہا آیا اور بیل کو لے کر جانے لگا۔ جب بیل نے آقا کو دیکھا تو اکڑ کر چلنے اور ریح خارج کرنے لگا۔ اس پر سوداگر کو اتنی ہنسی آئی کہ اس کے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ تم کس بات پر ہنستے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ایک راز کی بات ہے جو میں نے سنی اور دیکھی ہے، اور اگر میں اسے ظاہر کر دوں گا تو مر جاؤں گا۔ بیوی نے کہا کہ خواہ تم مر ہی کیوں نہ جاؤ، تمہیں اپنی ہنسی کی وجہ ضرور بتانی پڑے گی۔ اس نے دوبارہ کہا کہ مرنے کے ڈر سے میں اظہار نہیں کرتا۔ بیوی نے کہا کہ ہو نہ ہو تم مجھ پر ہنستے ہو۔ پھر اس نے اتنا اصرار کیا کہ سوداگر مجبور ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو جمع کیا اور قاضی اور گواہوں کو بلوایا اور یہ ٹھان لی کہ آخری وصیت کر دے اور بیوی کو راز بتا دے اور جان دے دے، کیونکہ وہ اسے بہت پیاری تھی اور اس کی چچیری بہن اور اس کی اولاد کی ماں تھی، اور اس کی عمر 120 سے زیادہ ہو چکی تھی۔ اس نے سارا اہل و عیال اور محلے والوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ میرے پاس ایک بھید ہے، اور جس کسی کے پاس یہ بھید ہو اور وہ اسے ظاہر کر دے تو اس کی سزا موت ہے۔ اس پر تمام حاضرین نے بیوی سے کہا کہ خدا کے لیے اس بات کو جانے دو، خدا نخواستہ کہیں تمہارا شوہر اور تمہارے بچوں کا باپ مر نہ جائے۔ بیوی نے کہا کہ اسے اپنا بھید بتانا پڑے گا، خواہ وہ مر ہی کیوں نہ جائے۔ یہ سن کر وہ سب خاموش ہو گئے۔
سوداگر اٹھا اور جانور خانے کی طرف گیا تاکہ وضو کرے اور واپس آئے اور راز کہے اور مر جائے۔ اس کے یہاں ایک مرغا اور 50 مرغیاں تھیں اور ایک کتا۔ سوداگر نے سنا کہ کتا مرغے کو سخت سست کہہ رہا ہے اور گالیاں دے رہا ہے اور چلا کر کہہ رہا ہے کہ تو خوشیاں منا رہا ہے اور ہمارا آقا مرنے جا رہا ہے۔ مرغے نے کتے سے کہا کہ یہ کیوں کر؟ کتے نے مرغے کے آگے سارا ماجرا شروع سے آخر تک کہہ ڈالا۔ مرغے نے کہا واللہ ہمارا آقا بھی کیسا ناسمجھ آدمی ہے، مجھے تو دیکھ کہ میری 50 بیویاں ہیں، کبھی ایک کو راضی کرتا اور کبھی دوسری کے ساتھ صلح کرتا ہوں۔ آقا کے پاس تو ایک ہی بیوی ہے، پھر بھی اس کے آگے اس کی نہیں چلتی۔ وہ ایسا کیوں نہیں کرتا کہ شہتوت کی چھڑیاں توڑے اور اسے تہہ خانے میں لے جا کر اتنی چھڑیاں لگائے کہ یا تو وہ مر جائے یا توبہ کرے کہ اب میں تجھ سے کچھ نہیں پوچھتی۔ سوداگر نے یہ سن کر شہتوت کی چھڑیاں توڑیں اور تہہ خانے میں چھپا دیں۔ اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو لے کر اس میں داخل ہوا اور اس سے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ راز یہاں تہہ خانے میں کہوں اور یہیں مر جاؤں تاکہ کوئی اور مجھے نہ دیکھے۔ پھر اس نے کواڑ بند کر دیا اور اپنی بیوی کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں توبہ کرتی ہوں، اور وہ اس کے ہاتھ پاؤں جوڑنے اور توبہ کرنے لگی۔ آخر کار دونوں تہہ خانے سے نکل آئے اور تمام لوگ خوش ہو گئے اور مرتے دم تک دونوں نے ہنسی خوشی زندگی بسر کی۔ جب وزیر زادی نے اپنے باپ کی یہ باتیں سنی تو کہنے لگی کہ خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو، اب اس سے مفر نہیں۔ وزیر اسے بنا سنوار کر بادشاہ کے پاس لے گیا۔ جاتے وقت وہ اپنی چھوٹی بہن سے کہتی گئی کہ جب میں بادشاہ کے پاس پہنچوں گی تو تجھے بلا بھیجوں گی، اور جب تو آئے اور دیکھے کہ بادشاہ اپنی ضرورت مجھ سے پوری کر چکا ہے تو کہیو کہ اے بہن کوئی کہانی سنا کہ رات کٹے۔ میں تجھے ایک کہانی سناؤں گی اور خدا نے چاہا تو وہی ہم سب کی نجات کا باعث ہوگا۔ جب وزیر اپنی بیٹی کو لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ نے اسے دیکھا تو باغ باغ ہو گیا اور کہنے لگا کہ تو نے میری ضرورت پوری کر دی۔ وزیر نے کہا کہ جی حضور۔ جب بادشاہ نے اس کے ساتھ صحبت کرنے کا ارادہ کیا تو وہ زار زار رونے لگی۔ بادشاہ نے کہا کہ کیوں روتی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، میری ایک بہن ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس سے رخصت ہو لوں۔ بادشاہ نے اسے بلوا بھیجا اور وہ اپنی بہن کے پاس آئی اور اس سے بغلگیر ہوئی اور تخت کے پاس نیچے بیٹھ گئی۔ بادشاہ اٹھا اور اس نے لڑکی کی بکارت زائل کی، پھر تینوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ چھوٹی بہن نے کہا کہ اے بہن کوئی کہانی سنا کہ ہم سب کی رات کٹے۔ اس نے جواب دیا کہ بسر و چشم بشرطے کہ بادشاہ سلامت اجازت دیں۔ بادشاہ رنجیدہ تھا، لیکن جب اس نے ان دونوں کی باتیں سنی تو کہانی سننے کے خیال سے خوش ہو گیا اور اس کو اجازت دے دی۔